ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اخونزادہ صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کا کنڈکٹ بڑا بالکل ٹھیک تھا، مریض کو فوری طور پہ میڈیکل ہیلپ چاہیے تھی، لہٰذا بتانا ضروری نہیں تھا، علاج ضروری تھا، ٹھیک کیا گیا۔ بعد میں بھی جب میڈیا میں خبریں آئیں تو پھر وضاحتیں دی گئیں، ورنہ تو اس پہ خاموشی رہتی۔ اور ساتھ میں ملاقاتوں پہ پابندی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ٹھیک ہے، یہی چلنی چاہیے، ماضی میں بھی یہی کنڈکٹ ہوتا رہا ہے حکومتوں کا، یہی کہیں گے سر؟ افتخار بھائی، اگر اجازت ہو تو میں دو باتوں پہ رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ کو درست کرو۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مذاکرات کریں اور ہم سیم پیج پہ ہیں۔ ہم سیم پیج پہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ اگر دوبارہ میرا ویڈیو سنیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے جو آئین، دستور اور قانون کو مانتے ہیں، صحیح، باقاعدہ الیکشن میں لڑتے ہیں اور اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا میں مزید وضاحت کروں، ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ میں کس کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اختر منگل صاحب ہے، جیسے علی وزیر صاحب ہے جو منتخب نمائندہ تھا، جو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ میں اس طرح کے لوگوں کی جنہوں نے بندوق نہیں اٹھایا ہے، جو راہ سے پیسے نہیں لیتے ہیں، جو موساد سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ دوسرا، میں اس کا تھوڑا سا وضاحت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ علی بخاری صاحب میرا بہت اچھا بھائی ہے، میرے ان کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی بہت زبردست باتیں کی، اور ہر محب الوطن پاکستانی کو اس طرح کا کہنا چاہیے جس طرح کا علی بخاری صاحب نے کہا۔ صحیح، علی بخاری صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کا پارٹی کا جو موقف ہے دہشت گردی پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا بھی وہی اثر ہو جائے گا جو پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا اور پیپلز پارٹی کا ہوا ہے۔ یہ تو میں تھوڑا ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ کے سوال پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے پارٹی کا موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہماری جس طرح کے تعلقات ہیں، ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے دہشت گردی ہے کہ ایک رات میں 12 شہروں پہ، یعنی کوئٹہ سے لے کر بلوچستان کے بارڈر تک حملہ ہو گیا۔ ہمارے بارڈر کے قریب ہمارے پڑوس میں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے اس ملک میں سیاسی استحکام لائے۔ سیاسی استحکام میں دو چیزیں رکاوٹ ہے اور دو پارٹیاں رکاوٹ ہے، ایک ہے پی ٹی آئی، ایک ہے مسلم لیگ۔ پی ٹی آئی اپنی گالم گلوچ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ اپنا انتقام لے رہی ہے۔ جب تک پی ٹی آئی گالم گلوچ کا سیاست کو خیرآباد نہیں کہیں گے اور حکومت انتقام کی سیاست کو ترک نہیں کریں گے، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا ہے، اور اس ملک کے لیے سیاسی استحکام موجودہ ٹائم پہ انتہائی ضروری ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ اور یہ جو مسائل ہے نہ یہ ایک پارٹی حل کر سکتے ہیں، نہ ایک ادارہ اس کے پاس اس کا حل ہے۔ اگر ہم سارے مل کے جو حالات ہمارے پڑوس میں بن رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندرونی حالات ہیں، جو ہماری بیرونی حالات ہیں، اس کا اندازہ یہ ہے کہ ہم اگر سارے ایک پیج پہ آ گئی تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی سائنس راکٹ کا بات نہیں کر رہا ہوں، افتخار میں صرف دو باتیں کر کے میں چاہوں گا نا تھوڑا سا علی بخاری صاحب، آپ نے بڑی کچھ مزے کی باتیں کی نا، میں نے اس پہ رسپانس لے لوں، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ علی بخاری صاحب، صرف اخونزادہ چٹان صاحب نہیں بلکہ آپ کو محمود خان اچکزئی کی، جن کو آپ نے اپنی تحریک کا سرخیل بنایا ہوا ہے، وہ بھی آج ان کی سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کہیں ایک سال پیچھے چلی جائے۔ تو تھوڑا سا سر ٹون ڈاؤن ہو جائیں، آپس اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ بیٹھنے کی فضا پیدا کریں، بجائے یہ کہ تنقید اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گالم گلوچ بھی چل رہی ہے دو طرف سے، تو تھوڑا سا آپ سافٹ ہوں گے تو شاید حکمران جماعت بھی ہو جائے اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس کے اندر شاہد صاحب۔ معاملات بہتری کی طرف کرنے کے لیے نا ہمیشہ حکومت وقت آگے چلتی ہوتی ہے، کیونکہ سارا وزن حکومت وقت کے اوپر ہے۔ آج اگر میں کہتا ہوں بیٹھ کے کہ 45 ملٹی نیشنل کمپنیز چلی گئی ہیں
تو 45 ملٹائی نیشنل کمپنیز میں لیور بردرز چلے گی, جانسن اینڈ جانسن چلے گی, شیل چلے گی, ٹیلی نار چلے گی, تو بھائی اس کا وزن میرے پہ یا میری پارٹی پہ یا اپوزیشن پہ نہیں, حکومت وقت کے اوپر ہے یا اس کے اتحادیوں کے اوپر ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ 200 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں آپ کی فیصل آباد کے اندر, تو اس کا وزن کس کے اوپر ہے؟ حکومت وقت کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں گجرانوالہ انڈسٹریز بند, فیصل آباد بند, سیال کوٹ بند, کراچی میں بزنس تباہ ہو چکا ہے, اور جو حالات واقعات آ رہے ہیں ساری حکومت کے اوپر آتی ہے, اپوزیشن کے اوپر نہیں آتی. اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ سوائے IMF کے قرضے کے علاوہ $1 یا ریمیٹنس کے علاوہ $1 کی ایک اینٹ پچھلے 4 سال میں پاکستان میں نہیں لگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, تو یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا وزن سارے کے سارا حکومت کے اوپر آتا ہے. اگر حکومت کا اپنا وزیر, جس کو وزیر انہوں نے فائنانس منسٹر کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے کہے کہ جی اکانومی صحیح نہیں ہو رہی اور بہت سی چھوڑ کے چلے گئے فلور آف دا ہاؤس, اور پریس کانفرنس کرے, تو میننگ بھائی بہت بڑا فیلئر ہے. تو حکومت اپنے فیلئر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپوزیشن کے بعد خود چل کے جاتی ہے, کیونکہ ایک بلڈ کا ڈراپ بھی گرتا ہے نا, تو اس کا جواب حکومت وقت کو دینا پڑتا ہے. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں. جی ہمارا لیڈر عمران خان صاحب کو آپریشن کے لیے لے کر آئے گے. میری بہن کو شاید پتہ نہیں ہے, میں لیگل ٹرمینالوجی بھی جانتا ہوں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں ان کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سرجری ہوتی ہے, آپریشن ہوتا ہے, تو اس کو میڈیکل جورسپروڈنس میں 2 نام دیے جاتے ہیں, یا اس کو پروسیجر کہا جاتا ہے کہ پروسیجر ہوا, یا اس کو سرجری کہا جاتا ہے سرجری ہوا. اور بالکل یہ قانونی طور پہ لازم ہے, تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. سیکشن 975 آف جیل مینول پڑھ لیجئے گا کہ آپ کے ریلیٹیوز کو بتانا سب سے پہلا کام ہے. سب سے پہلے سپرنٹینڈنٹ IG کو لکھے گا, IG کو کہے گا پرمیشن مجھے دو, اور وہ ہوم سیکرٹری کو لکھ کے دے گا, اور اس کے بعد سب سے پہلا کام ہوگا کہ جانے سے پہلے آپ کے جو بھی پیشنٹ ہیں, جو مریض ہیں, جو آپ کے قیدی ہیں, ان کے لوائقین کو بلائیں گے. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر فارم بھرا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مس ایپ ہوگا تو ہم ذمہ داری اٹھائیں گے. کس نے بھرا ہے وہ فارم؟ مجھے ذرا میری بہن جائیں, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, MNA ہیں, جا کے مجھے بتائیں پروسیجر کیا ہوتا ہے اسپتال میں جانے کا. اسپتال میں جانے کا پروسیجر ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ آؤٹ ڈور ٹکٹ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں پر ایڈمٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا گیسکو کاما اسکیل, آپ کا شوگر, آپ کا BP, ہر چیز چیک کی جاتی ہے, آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, آپ کے فائل میک اپ ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے ان کے تمام ان کو یہ سہولیات جیل میں میسر ہیں, صرف آنکھ کی جو پروسیجر ہے اس کی سہولت میسر نہیں. علی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے پروسیجر ہوا ہے. کل میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس کے اوپر. اور جی پروسیجر کے بعد, اس کے بعد جب آپ کا پروسیجر ہو جاتا ہے, اس کے بعد ڈسچارج بھی کیا جاتا ہے, ڈسچارج سلپ بھی ایشو ہوتی ہے, رجسٹریشن نمبر بھی ہوتا ہے. دکھا دینا لا کے, 3 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, لگائیں جی ڈاکومنٹس لے کر آئیں, اگر یہ سچے ہیں تو بتا دیں, لیکن ان کے آپ کو لا دیتے ہیں اگر آپ. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریض کی, علی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ مریض کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے, ان کی پرمیشن سے ہوا ہے سب کچھ. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مرضی پہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو پتہ نہیں ہے نا, ان کو لیگل ٹرمینالوجی نہیں پتا, ان کو میڈیکل ٹرمینالوجی پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے منسٹرز کو, جو فیڈرل منسٹرز ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپریشن ہو گیا. یا تو پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کٹ پتلی ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. ہفتے کو پروسیجر ہوتا ہے, اور جمعرات کو آ کے ان کے منسٹر صاحب کہتے ہیں, وہی منسٹر جو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے ایسا تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ کہتے ہیں جی میں اس بارے میں رائے نہیں دے سکتا ہوں ابھی. یار خدا کا خوف کرو, 3 منسٹرز بیٹھ کے کرتے ہیں اور ان کو پتا کچھ نہیں ہے, اور سرجری کرانے آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی سرجری اس طرح ہوتی تھی؟ کیا اس کو اپنا ڈاکٹر جو ہے عدنان دیکھنے نہیں جاتا ہوتا تھا؟ کیا اپنے لوائقین نہیں جاتے تھے؟ کیا پاکستان سے باہر بھی گیا تو اس کا ڈاکٹر ساتھ نہیں گیا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا کو سورج کے پیچھے انگلی کے پیچھے سورج کو چھپا رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.